أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جیسا کہ سب کو علم ہے خدام الاحمدیہ اور اطفال الاحمدیہ یو کے کا اجتماع آج ابھی اختتام کو پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسا کہ رپورٹ میں صدر صاحب نے بتایا بڑے کامیاب پروگرام ہوتے رہے, بہت اچھے ایونٹس ہوتے رہے اور آپ لوگوں نے علمی مقابلہ جات میں بھی حصہ لیا, تربیتی تقاریر بھی سنی, کھیلوں میں بھی حصہ لیا, جہاں علم میں اور روحانیت میں اضافہ کیا, اپنے جسمانی صحت کا بھی خیال رکھا. تو مجلس خدام الاحمدیہ کو جب حضرت مسلم موعود نے قائم کیا تو اس وقت آپ کی دور رس نگاہ نے یہ خیال کیا, جیسا کہ کئی جگہ بیان فرما چکے ہیں, کہ جماعت کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کو بھی جماعتی کاموں میں انوالو کیا جائے, خواتین کو بھی انوالو کیا جائے, بوڑھوں کو بھی, بچوں کو بھی, تو تبھی جماعت کی ترقی کا قدم تیزی سے اٹھ سکتا ہے. اور جہاں تربیتی لحاظ سے جماعت ترقی کرے گی, اخلاقی لحاظ سے جماعت ترقی کرے گی, تقویٰ اور عبادت میں بھی جماعت ترقی کرے گی. آج کل دنیا میں بے انتہا تنظیمیں ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا بعض اپنے ایسی تنظیمیں ہیں جو اپنے پیشوں کے لحاظ سے اپنے ان پیشوں کے ماہرین کے مفاد کی خاطر پروگرام بناتی ہیں. کچھ تعلیمی معیار بلند کرنے کے لیے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. کچھ کاروباری حضرات کی اپنے کاروباروں کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنے تجارت کو ترقی دینے کے لیے قائم ہیں. کچھ ملازمین کے حقوق کی قائم کرنے کے لیے قائم ہوئی ہیں تنظیمیں, اور
کچھ ان لوگوں کو حقوق دلوانے کے لیے قائم ہوئی ہیں، لیکن ہر تنظیم جو ہے کسی کا بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ آخری جو ان کی منزل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والی ہو، تقویٰ پر قائم کرنے والی ہو۔ ان سب کے ذاتی مفاد ہوتے ہیں اس میں، اور اس کی خاطر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی نیک نیتی سے کر بھی رہا ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس میں ان کی ذاتی اغراض شامل ہو جاتی ہیں، ذاتی دلچسپیاں شامل ہو جاتی ہیں، یا ان تنظیموں کے کچھ لوگ ان کو اپنے ذاتی مفاد کی طرف موڑ لیتے ہیں کیونکہ روحانیت کوئی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذات کو حاصل کرنے کا، اس کی رضا کو حاصل کرنے کا مقصد نہیں۔ تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا داری آڑے آ جاتی ہے۔ جنہوں نے بظاہر خدمت انسانیت کے پردے ڈالے ہوتے ہیں اپنی تنظیموں میں، جیسا کہ میں نے کہا، وہ اصل میں ان کا مقصد خدمت انسانیت اپنے نام و نمود کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اندر جھانک کر دیکھیں اگر ان کے تو دنیا داری نظر آ جاتی ہے، لیکن خدام الاحمدیہ کا مقصد یا جماعت احمدیہ کا مقصد یا جماعت کی کسی بھی ذیلی تنظیم کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ یہ اجتماعات جہاں علمی اور روحانی ترقی کے لیے ہوتے ہیں، جسمانی پروگرام بھی ہوتے ہیں، لیکن جسمانی کھیلیں جسم کی صحت بنانے کے لیے اس لیے ہیں تاکہ دین کی خاطر زیادہ خدمت کر سکیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ان ذیلی تنظیموں کا قیام فرمایا تھا، جیسا کہ میں نے کہا، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہماری جماعت کو نیکی، تقویٰ، عبادت گزاری، دیانت، راستی یعنی سچ اور عدل و انصاف میں ایسے ترقی کرنی چاہیے کہ نہ صرف اپنے بلکہ غیر بھی اس کا اعتراف کریں۔ فرمایا کہ اس غرض کو پورا کرنے کے لیے میں نے خدام الاحمدیہ، انصار اللہ اور لجنہ اماء اللہ کی تحریکات جاری کی ہیں، اور ان سب کا مقصد یا کام یہ ہے کہ نہ صرف اپنی ذات میں نیکی قائم کریں بلکہ دوسروں میں بھی نیکی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جب تک حتمی طور پر جبر و ظلم، تعدی یعنی حد سے بڑا ہوا ظلم، بددیانتی، جھوٹ وغیرہ کو نہ مٹا دیا جائے، اور جب تک ہر امیر، غریب اور چھوٹا اور بڑا اس ذمہ داری کو محسوس نہ کرے کہ اس کا کام یہی نہیں کہ خود عدل و انصاف قائم کرے، بلکہ یہ بھی ہے کہ دوسروں سے بھی کروائے، خواہ وہ افسر ہی کیوں نہ ہو۔ ہماری جماعت اپنوں اور دوسروں کے سامنے کوئی اچھا نمونہ نہیں قائم کر سکتی اگر آپ یہ باتیں نہیں کر رہے تو یہ باتیں ہیں جو حضرت مسلم موعود کے ذہن میں تھیں کہ اگر جماعت نے ترقی کرنی ہے، اگر اس مقصد کو پورا کرنا ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے، تو ہمیں اپنے نوجوانوں میں تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، نوجوانوں کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، اپنے بچوں میں تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، اور بچوں کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی۔
اپنے بوڑھوں میں تبدیلی پیدا کرنی ہوگی اور عورتوں میں تبدیلی پیدا کرنی ہوگی. تبھی ہم اس دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں کہ ہم دنیا سے ظلم بھی ختم کریں گے اور جبر بھی ختم کریں گے. تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رشتہ داروں سے حسن سلوک بھی کریں گے جب اس نہج پہ سوچیں گے. ماں باپ کے حقوق بھی ادا کریں گے اور بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کریں گے. ماتحت کا حق بھی ادا کریں گے اور افسر کا حق بھی ادا کریں گے. بعض ماتحت بھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے افسروں پر ظلم کر جاتے ہیں اور ان پر ظلم یہ ہے کہ اگر اس نے کسی جائز بات پر بھی روکا ٹوکا ہے، کوئی قاعدے قانون کی بات کی ہے اور اس کی وجہ سے پکڑ کی ہے، تو اس کے خلاف عملہ کو میں مختلف قسم کی باتیں کر کے اکٹھا کر کے ایک محاذ بنا لیتے ہیں اس افسر کے خلاف، یا پھر موقع پا کر اس سے بالا افسر، اس سے اوپر کے افسر کو جھوٹی سچی شکایتیں کر دیتے ہیں. یہ جماعتی نظام میں بھی ہو سکتا ہے اور دنیا داری کے نظام میں بھی ہوتا ہے. اس طرح ماتحتوں پر بھی بعض دفعہ ظلم ہوتا ہے اور تعدی کی صورت اختیار کر جاتا ہے، انتہائی ظلم کی صورت اختیار کر جاتا ہے، حد سے بڑھنے کی صورت اختیار کر جاتا ہے. کینے پیدا ہوتے ہیں اور اپنے ماتحتوں کے خلاف بھی، اپنے ساتھیوں کے خلاف بھی اسی طرح باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، دلوں میں کینے رکھے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ پھر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. غرض اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں اسی طرح فساد کی صورت نظر آ رہی ہے ہر جگہ، اور احمدی بھی کیونکہ اس معاشرے میں رہ رہا ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. کچھ نہ کچھ اثر احمدیوں پر بھی ہوتا ہے. پھر بدگمانی میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ اگر کوئی نیک نیتی سے مشورہ بھی دے کوئی کسی قسم کا تو اس پر بھی بدزنی شروع ہو جاتی ہے. غرض بے شمار برائیاں ہیں جو اس حد سے بڑھے ہوئے ظلم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. عیب لگانا، لوگوں کا ہنسی ٹھٹھا مذاق اڑانا، ہنسی ٹھٹھا اڑانا، ان کو حقیر سمجھنا، اپنے خاندان کی بڑائی اور عمارت پر فخر کرنا، حسد کرنا، یہ بھی سب چیزیں جو ہیں یہ بھی بددیانتی ہے. اور اس میں بعض دفعہ بہت بڑھ جاتے ہیں بددیانتی میں. اس لیے پھر یہ ہے کہ کسی کی بات کو توڑ مروڑ کر صحیح صورت میں نہ لوگوں تک پہنچانا، یا پہنچانا تو توڑ مروڑ کر پہنچانا یا صحیح صورت میں نہ پہنچانا، تو یہ ساری چیزیں بددیانتی کے زمرے میں آتی ہیں. اس لیے ہمیشہ خیال رہے کہ ہمارے نوجوانوں میں عمومی طور پر دیانت پیدا ہونی چاہیے، قومی دیانت پیدا ہونی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا بنیادی چیز ہے، بہت بڑا اصل ہے جس سے ہم جلد از جلد ترقی کی منازل طے کرتے چلے جائیں گے اور ترقی تک پہنچیں گے. ہمارا ہر نوجوان جو ملازمت کر رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے اس کو دیانت کے اعلیٰ معیار قائم کرنے چاہیے.
اپنے فرائض دیانتداری سے ادا کرنے والا ہونا چاہیے۔ کوئی افسر، کوئی ماتحت، کوئی کاروباری شریک یہ کہہ کر آپ پر انگلی نہ اٹھائے کہ یہ نوجوان، یہ احمدی نوجوان بددیانتی میں ملوث ہے۔ اخلاقی لحاظ سے بھی تمہارا شعرہ ایسا ہو کہ تمہیں لوگ اس طرح جانتے ہوں کہ ہر کوئی یہ کہے کہ ایسے اخلاق کا مالک کسی بھی لحاظ سے بددیانت نہیں ہو سکتا۔ اخلاقی لحاظ سے بھی ایسے اچھے ہونا چاہیے ہم، کیونکہ اسی دیانت کی شہرت کی وجہ سے ہی آپ کے کاروبار بھی چمکیں گے اور ملازمتوں میں بھی آپ کو بہتر مواقع میسر آئیں گے۔ پھر جھوٹ ہے، یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ باتیں کرتے ہوئے بعض لوگوں سے پتہ نہیں چلتا کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ اور اس جھوٹ کی بیماری اتنی عام ہو گئی ہے کہ نوجوانوں اور بچوں کو اب ایک خاص مہم کے تحت اس سے بچانا ضروری ہو گیا ہے۔ جب مذاق میں بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ غلط بیانی کرتے ہیں تو وہ جھوٹ ہی ہے۔ کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں اس بارے میں، لیکن سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مذاق کیا ہے۔ مذاق میں بعض دفعہ بعض دوسرے لوگوں کو غلط قسم کے فون کر دیتے ہیں، بعض ای میل بھیج دیتے ہیں، اور بعض ایسی دفعہ ایسی حرکتوں سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض ایسے عادی ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں اور اتنا اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے خطرناک کام کر رہے ہیں، کیسے خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ پھر بعض لوگ اپنی جان بچانے کے لیے، یا یہ کہنا چاہیے اس کا مطلب محاورتاً میں نے کہا ہے، چھوٹی سی ناراضگی سے بچنے کے لیے جھوٹ بول جاتے ہیں، غلط بیانی کر جاتے ہیں۔ آج کل یہ بعض نوجوانوں میں جب میاں بیوی کے جھگڑے ہوں اس وقت یہ عام بیماری ہے، غلط بیانی سے کام کرنا۔ حالانکہ اگر ہر وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے اور گناہ ہے، اور غلط بات کہنا کتنا بڑا جرم ہے، اور کسی کے دل میں نیکی ہے، تو وہ یہ سوچ کر ہی کانپ جاتا ہے کہ اس نے جو غلط بات کہی یا جھوٹی بات کہی ہے اس کو خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتوں کی پلیدی کو، شرک اور جھوٹ کو اکٹھا رکھا ہے، تو ہر احمدی کو، چھوٹے بڑے کو اس سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر نوجوانوں کو، بچوں کو بھی اس طرف خاص توجہ دے کر ایک مہم چلانی چاہیے کہ اپنے اندر سے ہلکا سا جو جھوٹ کا شائبہ بھی اسے کہتے ہیں وہ بھی نہ رکھیں، باقی اس کو بھی نکال کے باہر پھینک دیں اپنے اندر سے۔ ایک احمدی خادم کو، ایک احمدی طفل کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی یہ نشانی ہو کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ کوئی غلط بات نہیں کہتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منافق کی یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اور یہ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی احمدی بچہ، نوجوان، مرد، عورت منافق بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش سے اس بیماری کے اثر کو دور کریں۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں اس میں سے ایک بات ہی پائی جائے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ پہلی بات یہ کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو کس بیانی سے کام لیتا ہے، یعنی جھوٹی بات کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب معاہدہ کرتا ہے تو غداری کا مرتکب ہوتا ہے، معاہدے ہوتے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے تو یہ غداری ہے، اس سے بھی نفاق پیدا ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں وعدے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے، لین دین کے معاملات میں وعدے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے، اور جب جھگڑتا ہے، چوتھی بات یہ کہ جب جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ سے کام لیتا ہے۔ تو یہ باتیں جو بیان کی گئی ہیں جن میں سب سے اوپر جھوٹ بولنا ہے، اور پھر جو باقی باتیں ہیں وہ بھی ایک طرح سے جھوٹ سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ تو بہت سے احمدی خدام میں ہیں، کاروبار کرتے ہیں خدام میں سے بہت سے لوگ، تو یاد رکھیں کاروباروں میں برکت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے برکت دینی ہے تو پھر آپ کی کسی ہوشیاری یا چالاکی سے آپ کے کاروبار میں ترقی نہیں ہونی، اس کا کوئی دخل نہیں ہونا اس میں۔ اس لیے ہر وقت محنت سے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے رہیں، محنت کریں اور دعا سے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے رہیں، سچائی پر رہتے ہوئے کاروبار کریں، معاہدوں کی پابندی کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے مطابق برکت عطا فرمائے گا۔ پھر وعدہ ہے، دوسری چیز وعدہ ہے، وعدوں کو پورا نہ کرنا بھی جھوٹ ہے۔ کوئی بھی وعدہ کریں، کسی سے بھی کریں، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اب مثلاً اطفال ہیں، چھوٹی عمر کے خدام ہیں، اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں، اکثر وعدہ کرنے کے معاملات سے ان کا بھی واسطہ رہتا ہے، تعلق رہتا ہے، وعدے کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، کسی دوست سے، بہن بھائی سے۔ تو جب بھی کوئی وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں، اور اگر یہ پتہ ہو کہ پورا نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح وعدہ کریں، شرط لگا کے وعدہ کریں کہ اگر میں یہ وعدہ کرتا ہوں اس بات پہ کہ اگر اس طرح ہو گیا یا یہ کام میں نے کر دیا یا میرا فلاں کام ہو گیا یا مجھے فلاں جگہ سے فلاں چیز مل گئی تو پھر میں تمہارا اس وعدے کو پورا کروں گا، ورنہ پھر یہ وعدہ خلافی ہوگی، اور وعدہ خلافی سے پھر جھوٹ کی عادت پڑے گی، اور یہ بہت بری عادت ہے۔ اس طرح وہ لوگ جن کے بچے ہیں اگر بچوں سے وعدہ کرتے ہیں، بہت سارے نوجوان ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کی اولادیں ہیں، اگر بچوں سے وعدہ کرتے ہیں تو ان کو پورا کریں۔ اگر وہ بچوں سے وعدہ پورا کرتے رہیں گے تو بچوں میں کبھی وعدہ پورا نہ کرنے کی عادت نہیں پڑے گی۔ ہمیشہ جب بھی بچوں کو پتہ ہوگا کہ یہ ایک نیکی ہے، جب بھی کوئی وعدہ کریں گے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بچے ہی یاد رکھیں کہ ہماری آئندہ کی نسل ہیں، انہوں نے ہی آئندہ ہماری جماعت کی تنظیم کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، اور انہوں نے ہی جماعت کے نظام کو چلانا ہے۔ تو ان کو بچپن سے ہی اگر وعدہ پورا کرنے کی عادت نہ ڈالی گئی تو یہ آہستہ آہستہ ہر کام میں غیر سنجیدہ ہو جائیں گے، کوئی کام کی ان کے نزدیک اہمیت نہیں رہے گی۔ اتنا زیادہ وعدہ پورا کرنے اور سچ بولنے کی عادت ڈالیں بچوں میں کہ بچپن سے ہی ایک احمدی بچے کا ایک خاص وصف ہو جائے، ایک نظر آتا ہو کہ یہ احمدی بچہ ہے۔ پھر منافق کی یہ نشانی بتائی
اس حدیث میں کہ جب جھگڑتے ہیں تو گالی گلوچ سے کام لیتے ہیں. تو یاد رکھیں اگر کبھی کسی سے اختلاف ہو بھی جائے تو چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو، زبان پر ہرگز گالی نہیں آنی چاہیے. ایک احمدی کی زبان ہمیشہ پاک اور صاف ہونی چاہیے، کیونکہ گالی آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اپنی بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کی وجہ سے غصے میں آ کر گالی گلوچ شروع کر دی. اس لیے یہ گھٹیا طریق ہے جو کبھی بھی کسی احمدی کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور نوجوانوں کو، بچوں کو خاص طور پر جو نوجوانی کی عمر میں داخل ہو رہے ہیں، اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے. اور ہر احمدی خادم کو، ہر طفل کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے پاک زبان کا استعمال کرنا ہے. کبھی کسی سے کسی اختلاف کی صورت میں، کسی اونچ نیچ کی صورت میں کبھی غلط بات منہ پر نہیں لانی. کسی قسم کی گالی اور غلیظ بات اس کے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے. اور جب اس طرح ہو جائیں گے تو یہی آپ کے سچے ہونے کی نشانی ہوگی. مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقیقت میں جب تک انسان جھوٹ کو ترک نہیں کرتا وہ مطہر نہیں ہو سکتا، یعنی پاک نہیں ہو سکتا. نابکار دنیا دار کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں. یہ دنیا داروں کا کام ہے کہ وہ کہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں. یہ ایک بیہودہ گوئی ہے. اگر سچ سے گزارا نہیں ہو سکتا تو پھر جھوٹ سے ہرگز گزارا نہیں ہو سکتا. افسوس کہ یہ بدبخت لوگ خدا تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے. وہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کے فضلوں کے بدون گزارا نہیں ہو سکتا، اللہ کے فضلوں کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. وہ اپنا معبود اور مشکل کشا جھوٹ کی نجاست کو ہی سمجھتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جھوٹ کو بتوں کی نجاست کے ساتھ وابستہ کر کے بیان فرمایا ہے. یقیناً سمجھو کہ ہم ایک قدم کیا ایک سانس بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں لے سکتے. بس جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جھوٹ کے خلاف آپ لوگ ایک مہم چلائیں. عمومی طور پر تمام جماعت، لیکن خدام الاحمدیہ اور اطفال الاحمدیہ خاص طور پر اس طرح توجہ دیں اور اپنی آئندہ نسلوں کی حفاظت کے لیے اس برائی کو جڑ سے اکھیڑ دیں اور ہر خادم طفل 100% سچ بولنے والا ہو جائے. جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ ہرگز پاک نہیں ہو سکتا جو جھوٹ کو ترک نہیں کرتا، جو جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، اور جو پاک نہیں وہ خدا تعالیٰ کا قرب نہیں پا سکتا. اگر خدا تعالیٰ کا قرب نہ پایا تو پھر احمدی ہونے کا یا احمدی کہلانے کا مقصد ہی فوت ہو گیا، اس کو فائدہ ہی کوئی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کو کس طرح پا سکتا ہے جو جھوٹ کو اپنا معبود سمجھتا ہے، جو جھوٹ کو خدا سمجھتا ہے. وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے بجائے جھوٹ کی عبادت کر رہا ہے. اگر ہم 100% ہر معاملے میں سچ بولنے کی عادت ڈالیں تو تمام بنیادی اخلاق ہمارے اندر خود بخود پیدا ہو جائیں گے
اور ہوتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اب سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر آپ نے ایک عہد کیا ہے، خدا مولوی نے ایک عہد کیا ہے، ہر اجلاس میں ہر اجتماع میں اس کو دہراتے ہیں کہ خلیفہ وقت جو بھی معروف فیصلہ فرمائیں گے اس کی پابندی کرنا ضروری سمجھوں گا. یہ معروف فیصلہ کیا ہے؟ یہ معروف فیصلہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کا حکم اور اس کی تعلیم ہے اس کو دنیا میں پھیلانا، اپنی تربیت کرنا، اپنی روحانیت میں اضافہ کرنا. اور اس طرح میں کئی دفعہ توجہ دلا چکا ہوں کہ نمازوں کی ادائیگی کی طرف توجہ دیں. گزشتہ سال آپ کا یہی ایک تھیم بھی تھا شاید خدا احمدیہ کا، اور اس پہ کوشش بھی کی انہوں نے. لیکن مسجدوں میں، نماز سینٹروں میں جو نمازیوں کی حاضری ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. نوجوانوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، اور خاص طور پر فجر کی نماز میں. اگر رات دیر تک پڑھائی بھی کی ہے، مصروف رہے ہیں، کالج یونیورسٹی میں کام کرتے رہے ہیں، تب بھی آج کل ہر کے پاس الارم کی گھڑیاں ہیں، الارم لگا کے سونا چاہیے تاکہ نماز کے وقت اٹھ سکیں. اپنے گھروں میں بڑوں کو کہیں کہ نمازوں کے لیے جگا دیں، لیکن بعض بچے پھر بھی نہیں اٹھتے. پھر ان کو کہنا چاہیے پانی کی چھینٹیں ماریں، پھر اٹھا دیں. پھر جو بڑی عمر کے خدام ہیں، اب 40 سال تک کی عمر کے خدام ہوتے ہیں، ان کو تو خود کوشش کر کے اٹھنا چاہیے. اپنے بچوں کو اٹھانا چاہیے، کیونکہ ان کے تو بچے بھی ہوتے ہیں آگے اس عمر کے کہ ان کو نمازیں فرض ہو جاتی ہیں اکثر کے. پھر فجر کے علاوہ باقی نمازوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. خدام الاحمدیہ نے پہلے بھی ان سینٹرز کے ساتھ کھیلوں کا انتظام کیا تھا، کچھ جگہ پہ کیا ہوا ہے اور جہاں ہوتی ہیں. اور میرا خیال ہے جن مجالس نے انعامات لیے ہیں وہ وہی مجالس ہیں جہاں نمازوں کی حاضری بھی بہتر ہے اور وہاں خدام اکٹھے ہوتے ہیں، کھیلوں کے لیے بھی، اجلاسوں کے لیے بھی اور نمازوں کے لیے بھی. تو اگر اس طرح ہو جائے ہر جگہ، امید ہے کچھ جگہ ہوگا بھی، لیکن کچھ تھوڑی سی کوشش کی بھی ضرورت ہے، تو مغرب اور عشاء کی نمازوں کی حاضری کافی بڑھ سکتی ہے. تو یہ تو صرف ایک ذریعہ ہے کھیلوں کا، میں نے بتایا قریب لانے کا، نمازوں کے لیے، مسجدوں کی طرف لانے کے لیے. ورنہ ایک مومن کی تو شان یہ ہے کہ اس کو فکر کے ساتھ نمازوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. بس اپنے اندر بھی، اپنے بچوں کے اندر بھی یہ روح قائم کریں. پھر نمازوں کے بعد درس سننے کی بھی عادت ڈالیں. 5-6 منٹ کے درس ہوتے ہیں. خود آپ بہت سی باتیں پڑھ نہیں سکتے، کچھ اردو پڑھ نہیں سکتے، اور کچھ کے پاس کتابیں نہیں ہوتی. تو یہ درس اس لیے شروع کروائے گئے ہیں کہ قرآن، حدیث اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام آپ کے علم، آپ تک پہنچے، آپ کے علم میں آئے. اگر یہ علم سیکھیں گے تو دنیاوی علم بھی آپ کے لیے کچھ فائدہ مند ہوگا. اس کو بھی آپ اس کے ساتھ لگا کر اپنے روزمرہ کے معاملات میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور جو پڑھنے لکھنے والے زیادہ نوجوان ہیں ان کے یہ دینی علم اور قرآن کا علم سیکھنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے. بس خدام الاحمدیہ کو اپنے طبیعت کے شعبہ کے تحت یہ بھی رپورٹ میں لکھنا چاہیے کہ باجماعت نمازوں کے ساتھ درسوں میں حاضری کی کیا صورت ہے، اور پھر ہر مہینہ اس میں کیا بہتری پیدا ہو رہی ہے. اگر یہ نہیں کرتے تو پھر آپ کے یہ عہد، یہ دعوے اور یہ وعدے کس کام کے ہیں
کہ خلیفہ وقت جو بھی معروف فیصلہ فرمائیں گے اس کی پابندی کرنا ضروری سمجھوں گا. اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے. خلیفہ وقت تو اس حکم کو آگے پہنچانے کے لیے ایک آواز استعمال کر رہا ہے اپنی. اور یہ بیعت کرتے وقت بھی آپ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے. بس غور کریں اور سوچیں کہ وعدہ پورا نہ کر کے جیسا کہ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کتنا ڈرایا ہے, کتنا انذار فرمایا ہے کہ ایسے شخص میں منافقت کی رگ ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا. اور یہ بات نہ کوئی احمدی پسند کرے گا اور نہ کسی احمدی کے بارے میں بات پسند کی جا سکتی ہے. بس اس بارے میں بھی خاص کوشش کر کے اس طرف توجہ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح معنوں میں خدا میں احمدیت بنائے. صرف نعرے اور ترانے اور وعدے سے ہی نہ ہوں صرف, بلکہ حقیقت میں آپ میں وہ کچھ نظر آئے جو ایک احمدی خادم میں نظر آنا چاہیے. اور اگر آئندہ کیونکہ بچوں کی بھی نے سنبھالنا ہے, چھوٹے عمر کے خدام ہیں انہوں نے سنبھالنا ہے, جو جماعت نے انشاءاللہ پھیلنا ہے, یہ تبدیلیاں نہ کی تو پھر جماعت تو ترقی کرے گی انشاءاللہ تعالی, لیکن آپ کے اپنے حلقوں میں آپ کی کو محرومی کا احساس ہونے لگ جائے گا. کیونکہ آئندہ خدا مجھے کی ذمہ داریاں بھی بڑھنی ہیں, جیسا کہ میں نے کہا جماعت کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ. بس اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں, اپنے مقام کو سمجھیں, اور اگر آپ نے اپنے مقام کو سمجھ لیا, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیا, تو پھر دشمن ہزار حربے استعمال کرے احمدی کو ختم کرنے کو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر! غلام احمدیت! زندہ غلام احمد کی! خلافت خامدہ! نعرہ تکبیر! وہ دشمن جتنا مرضی دوڑ لگا لے وہ جماعت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. بس احمدی نوجوانوں اور بچوں اٹھو اور اپنی باتوں کے معیار بھی بلند کرو اور اپنے اخلاق کے معیار بھی بلند کرو. اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. آمین.